بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی مرضی تقلید بڑے سے بڑا لے لیں، جو ہمارے فرض کیجیے والدین یا بزرگ تقلید کرتے تھے، یا جو آج کل جن کی تقلید ہو رہی ہے، وہی شیخ انصاری کے دسترخوان سے چیزیں چن چن کے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ ان کے اپنا پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب اپنا کچھ نہیں ہے ان کے پاس؟ یعنی جو بھی ان کی بیس کرتی ہے چیزیں، وہ شیخ انصاری کے اوپر بیس کرتی ہے۔ کم از کم اصول میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیخ انصاری کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ تو شیخ انصاری نے یہ کہا ہے اس سلسلے میں کہ علم امام جو ہے، اب میں اس ایک ایسے فقیہ کا تعارف کروا دیا ایک حد تک۔ تو شیخ انصاری کہتے ہیں کہ علم امام جو ہے وہ کا مسئلہ موکول الی صاحب ہے، یعنی علم امام کا مسئلہ چھوڑ دو خود اس کے اوپر کہ جس کا یہ علم ہے، کیونکہ روایتیں اتنی آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ٹکرانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فقیہ ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے ٹکراؤ سے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نے اپنے کسی علم کے بارے میں بات کی ہے، کبھی کسی اور علم کے بارے میں بات کی ہے، کبھی کسی اور علم کے بارے میں بات کی ہے۔ آپ لوگ یہ سنتے ہیں واقعہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کا کہ کون ہے آنے والا جو خیمے کے پاس کھڑا ہوا ہے، کون ہے؟ اب یہ ایک واقعہ ہے، امام نے فرض کی اس طرح فرمایا، تو ایک بچے پوچھتے ہیں کبھی امام کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو کہتے ہیں امام کو سب پتہ ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ کبھی کبھی امام اس طرح کی بات کرتے ہیں، یا امام کہتے ہیں میں فلاں چیز کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے نہیں مل رہی ہے، کہاں پر ہے؟ تو یہ واقعات جو ہیں، یہ پھر اس کے بعد وہ روایتوں کو چھوڑیں آپ، قرآن مجید جو بات بیان فرما رہا ہے، یا قرآن اپنے بارے میں جو بات بیان فرما رہا ہے، اس میں کوئی بھی چیز کمی نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ پھر ہم امام کو کہتے ہیں وہ صاحب کتاب ہے، یعنی سب کا سب علم اس میں، اور یہ کتاب میرے پاس ہے۔ اور پھر امام ہر کام کی، ہر چیز کی گواہی دیں گے امام معصوم قیامت میں۔ تو پھر یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ ساری روایتیں آئیں گی اور اس کو فقہا نے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ایک دفعہ کوئی آ کر کہتا ہے بھائی آسانی سے بات کریے، امام کو ہر چیز کا علم تھا، کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں تھی، یہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن اگر روایت آ گئی آپ کے سامنے تو آپ اس روایت کو کہہ دیں گے نہیں میرا دل چاہ رہا ہے کیونکہ میں کہوں امام کے سامنے کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں تھی، تو میں روایت کو نعوذ باللہ رونتا ہوا چھلانگ لگا کر آگے بڑھ جاؤں؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک روایت آ گئی فقیہ کے پاس کہ فرض کیجئے امام باڑے میں جاؤ جب تو وضو کر کے جاؤ، بات نہیں بھائی اتنا کوئی یہ کہاں سے آ گئی روایت؟ یہ بس مسجد میں ہے، واضح ہے بس، اس کو بھائی روایت آپ کے پاؤں پکڑ لے گی آ کر، فتویٰ دیے بغیر کیسے جا رہے اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اگر ہم کہیں گے ایک دفعہ آپ آرام سے، امام بھی ہم جیسے انسان تھے، وہ بھی ہماری طرح، ان کو نہیں پتا ہوتا پلر کے پیچھے کیا ہے، کوئی یہ کہے ختم بات، مسئلے کو حل کر لیجیے اور آگے بڑھ جائے، اس میں اتنا رکنے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب یہ ہوگا بھائی روایتیں موجود ہیں یہاں پر کہ امام فرما رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ صحابی آ رہا ہے کوفے میں کیا حرکت کی تم نے، بلخ سے آ رہے تھے پرانا رشیا، وہاں سے آ رہے تھے تم نے نہر کے پاس فلاں حرکت کی جب قافلے والے تم اکیلا چھوڑ کر گئے تھے۔ تو یہ سب چیزیں پھر امام گواہی دیں گے اپنے اعمال کی، ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ روایتیں بڑی عجیب و غریب ہیں علم امام کے سلسلے میں، اور جس طرح سے پروردگار عالم علم الہی خدا کے علم کے سلسلے میں فلسفیوں کے نظریات ہیں اور متکلمین کے نظریات ہیں، یہ نظریات آپس میں ٹکراتے ہیں، سب کا سب آیات سے لیے گئے، لیکن جب آیات آتی ہیں عام انسان کے پاس، چاہے وہ بڑے سے بڑا فقیہ ہو، مجتہد ہو، عارف ہو، صوفی ہو، درویش ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال ہے وہ انسان، تو خود جو ہمیں بتایا کہ اگر تمہارے سامنے روایتیں ٹکرائیں اور سمجھ میں نہیں آئے تو اس کا علم چھوڑ دو، تفویض کر دو، سونپ دو امام کے اوپر، حتی تلقا امامک، یہاں تک کہ تم اپنے امام سے ملاقات کرو۔ اور یہ ایک ہمیں آسان چیز بتائی گئی ہے۔ لہٰذا میں یہ سب باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ابھی ہم جب روایتوں میں جائیں گے تو بہت سے سوالات پیش آئیں گے، یہ کیسے ہو گیا مولانا، امام یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ علم، جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو کئی طرح کے علوم ہیں جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جو ائمہ کو دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے تو دھیرے دھیرے یہ بات سمجھ میں آئے گی اور ایک حد تک ہماری بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن یہ میں کیوں کہا؟ اس لیے کہ کبھی آپ کو کوئی روایت دکھے، حدیث دکھے، کوئی واقعہ پتہ لگے تو آپ پریشان مت ہو جائیے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ ایسے ہو گیا کہ علم امام کے بارے میں بہت ہی طویل تفصیل کے ساتھ بحث ہے کہ امام کے علم کی حقیقت کیا ہے۔ شیخ انصاری جیسا فقیہ کہہ رہا ہے اس کو چھوڑو خود امام کے اوپر کہ ان کے علم کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے آج کل علم امام کے بارے میں، اس کے اندر کوئی بھی خامی نہیں ہے کہ امام کو وہ تمام چیزیں جو ہم انجام دیتے ہیں پتہ ہوتی ہیں،
امام کو پتا ہے فرض کیجیے جبرائیل اس وقت کہاں پر ہے، امام کو پتا ہے کہ جہنم کے اندر کون آدمی سب سے آخری سطح پر گرا ہوا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا علم اس جگہ تک ہے کہ نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ فلاں کتاب میں جو چیز لکھی ہوئی ہے امام کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، یا فرض کیجئے کہ اسپیس شٹل بنانے کا طریقہ امام کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، یا 2000 سال بعد کو بہت پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے، کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، امام یہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ یہ بات ابھی روایت بتائے گی کہ یہ بات تو طے ہے کہ جو بھی چیزوں کی ضرورت انسان کو ہے اس سب کا علم امام کو دیا گیا ہے۔ جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پروردگار عالم کے پاس جو خاص علم ہے وہ آئمہ کو کس طرح سے ملتا ہے، اور آئمہ کے بارے میں جو روایت آئی ہے کہ شب جمعہ کو ہمارا علم اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو کیا مطلب اضافہ ہوتا ہے؟ یعنی شب جمعہ کو امام کو پتہ لگتا ہے کہ مثال کے طور پہ انڈونیشیا میں فلاں آتش فشاں پھٹنے والا ہے اور شب جمعہ سے پہلے نہیں پتا تھا، نہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ وہ کیا حقیقت ہے اس کی وہ ہمیں نہیں، ابھی روایتیں آئیں گی، احادیث آئیں گی تو آپ لوگ دیکھیے گا اس کے اندر۔ میرے خیال سے یہ کافی حد تک واضح ہو گئی بات کہ روایتیں بہت زیادہ ان میں کیا ہے ٹکراؤ ہے، اور ٹکراؤ کس کے لحاظ سے ہے؟ ہمارے لحاظ سے۔ امام موجود نہیں ہے، جو الفاظ ہمارے سامنے آئے ہیں ہم اسے اپنے ذہن کے مطابق، ڈکشنری کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اس میں سمجھ میں بہت سی باتیں نہیں آتی۔ میں آسانی سے ایک سیدھی سی مثال دوں، کہا جاتا ہے نا ہم سے کہ امام علیہ السلام کے پاس ہر طاقت تھی، اور یہ سب امام سجاد علیہ السلام کے پاس طاقت تھی، اور 3 دن بعد کربلا آئے، دفن کیا اپنے پدر گرامی کے جسد کو، حضرت ابو الفضل علیہ السلام کے جسد کو، تو بھائی 3 دن بعد آئے تھے تو یہ خیموں میں آگ نہیں لگنے دیتے اور خواتین کو قیدی نہیں بننے دیتے، اتنی طاقت تھی جب، یہ تو ٹکرا دی بات۔ مطلب ایک آدمی کہا کہ مجھے فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس، الجبرا کی جتنی بھی آپ نیومیریکلز اور ایکویشنز لائیے سالو کر لوں گا، آپ اس کے سامنے لکھیں 2+2 اس کو سالو کیجئے، وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، سالو کیجئے، وقت نکل رہا ہے، وقت نکل لیا، پیپر لے لیا گیا۔ اب آپ کہیں مولانا آپ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ الجبرا اور ٹریگنومیٹری اور جیومیٹری اور پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، 2+2 3 گھنٹے تک رکھا ہے، سالو نہیں کر پایا۔ آپ کہیں گے بھائی میں نے خود دیکھا اس کو، تو یہ 2 چیزیں ٹکرا گئی نا، یا تو آپ اس وجہ کو نکالیے کہ یہ چپ کیوں رہا 2 گھنٹے تک آدمی، اور پینسل اور پیپر رکھا رہا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا، پوری کلاس لکھ رہی تھی یہ نہیں لکھا اس نے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو سالو کریں۔ صرف یہ ہے کہ یہ روایتیں، میں اس میں سے وہ روایتیں پڑھوں گا کہ جو آپ کے ایمان میں، ہمارے ایمان میں تقویت کا باعث بنا، اور ہمیں پتہ لگے کہ علم امام کتنے پہلوؤں سے ہے اور کتنے زاویوں سے امام نے اپنے علم کے مطابق گفتگو فرمائی ہے۔ اچھا، اب آپ لوگ جو ہے اس کی جو کیا کہتے ہیں کتاب کا جو فلو ہے اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ امامت کی نشانیاں بتائیں، تابوت جس کے پاس ہوگا، پھر بتایا جفر، جامعہ، یہ سب کس کے پاس؟ جفر، جامعہ، یہ جو کتاب ہے مصحف فاطمہ، یہ علم ہے لیکن لکھا ہوا علم ہے۔ اس سے مشکل چیپٹر اب آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ امام کی روح ہر شب جمعہ کو جاتی ہے عرش الہی پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں تاکید کتنی زیادہ ہے ہم کو کہ عبادت کثرت سے کرو شب جمعہ، احیاء شب جمعہ۔ احیاء کا مطلب کیا ہے شب جمعہ؟ یعنی مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک جاگتے رہیے، آپ عبادت کیجئے۔ اور پھر ایک اور مصیبت اس کے بعد مصائب، فجر کی نماز جب پڑھ لیا آپ نے تو سورج نکلنے تک بیٹھ کر تعقیبات پڑھیے، پھر اس کے بعد ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے، دعا ندبہ میں اگر آپ کو تقریر کرنے جانا ہے اس کے بعد فرائیڈے مدرسہ بھی ہے، تو یہ بڑی مطلب عجیب کٹھن مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، میں نے کہا کیونکہ اتنا ابھی خشک اور ڈرائی قسم کی باتیں آئیں گی، تھوڑا سا آپ لوگ انرجی دے دوں۔ یقیناً ان کے ساتھ دعائیں کسی بزرگ کی کہ جو جمعرات کے جمعے کے مدرسے میں نہیں جاتے، ان کے ساتھ وہ غنیمت جانے اس بات کو۔ خیر بہرحال یہ ایسی بات ہے کہ ورنہ جو ہے ہر آدمی کے پاس اپنی مسائل گرفتاریاں کام کرتا ہے وہ۔ اچھا، یہ چھٹے امام فرماتے ہیں، چھٹے امام کو کہتے سنا، راوی کہتا ہے میں نے کہ ان عندنا ما لا نحتاج معه الى الناس۔ امام فرما رہے ہیں، اب یہ بالکل سمپل روایت، بالکل سیدھی، یعنی کوئی بھی شخص ہے، انسان ہے،
اسے جس چیز کی بھی ضرورت ہے قیامت تک کے لیے ان سب کا علم امام کو ہے. یعنی اگر اوپن ہارٹ سرجری میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے, دنیا کے سارے سرجن پھنس گئے, امام کو پتا یہ کام کرو. ٹھیک ہے, امام فرما رہے نحتاج معہ الی الناس, ہمارے پاس ایسا علم ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان الناس لا یحتاجون الینا, لیکن لوگوں کو ہماری ضرورت ہے, لوگ ہم سے بے نیاز نہیں ہیں. وَإِنَّ عِنْدَنَا كِتَابًا إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ وَخَطُّ عَلِيٍّ, ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے لکھی ہوئی جس میں رسول خدا نے ڈکٹیشن دیا تھا اور مولا کائنات نے لکھا تھا. ہینڈ رائٹنگ کس کی ہے؟ علی بن ابی طالب. اور ڈکٹیشن کس نے بولا تھا؟ رسول خدا نے. صحیفۃ فیہا کل حلال و حرام. دیکھیے دو باتیں کہہ رہے ہیں امام. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس کتاب ہے جس میں ہر حلال اور حرام ہے. اچھا آپ کے بس امام کو حلال پتا حرام پتا نہیں, امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے جس کی بنیاد پر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, سب کو ہماری ضرورت ہے. اب امام نے ایک اور بات فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ بِالْأَمْرِ فَنَعْرِفُ إِذَا أَخَذْتُم بِهِ, تم ہمارے پاس کوئی کام لے کر آتے ہو, کوئی حکم ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, ہم سمجھ جاتے ہیں تم نے اس پر عمل کیا ہے. وَنَعْرِفُ إِذَا تَرَكْتُمُوهُ, اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ تم نے اس کو چھوڑ دیا. اب یہ کیسا علم ہے؟ کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہے آپ کے پاس, توضیح المسائل ہے آپ کے پاس. ایک شخص آتا ہے آپ کا مقلد ہے, جیسی وہ آتا ہے اس توضیح مسائل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ جو آپ کا مقلد آ رہا ہے نا, اس نے فرض کیجئے کہ نماز نہیں پڑھی ہے. اب یہ کیسے اس کی تفسیر کیا کی جائے, توجیہ کیا کی جائے, یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی بات, بالکل نہیں آ رہی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج کی جدید تعلیم حاصل کرنے والے بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ کا دین بھی مسیحیت کی طرح ہو گیا, عیسائیت کی طرح ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ تین ایک ہے, ایک تین ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے حضرت عیسیٰ کا باپ ہے. اگر خدا حضرت عیسیٰ کا باپ ہو تو آپ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد, اس سے مادہ ہونا ثابت آئے گا, میٹیریل ہونا ثابت آئے گا. تو وہ تمام کے تمام اعتراضات ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تین ایک ہے, ایک تین ہے, آپ اس کی بحث میں مت پڑھیے, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, بس مان لیجئے, تو آپ کا دین بھی ویسا ہی ہو گیا. دیکھیے ہمارے پاس اگر کوئی 100% لاجیکل, میتھمیٹیکل اور فلسفیکل دلیل ہوتی کہ جو اس روایت کو غلط ثابت کرتی تو ہم کہتے ہیں روایت غلط ہے. اگر متضاد ہوتی, تضاد ہوتا اس میں, مادیت ہونا, تجسم ہونا خدا کا شامل ہو رہا ہوتا, کوئی اس طرح کی اور چیز ہوتی جو ہمارے پاس یقینی قطعی دلیل ہے 100%, تو ہم کہتے ہیں روایت یا تو صحیح نہیں ہے, یا اس کی توجیہ ہونی چاہیے, یا اس میں سے کوئی الفاظ گرا ہے. ہمارے علماء تب بھی یہ نہیں کہتے کہ جھوٹی روایت ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیز کوئی پروف نہیں کر رہی کہ روایت جھوٹی ہے. امام فرما رہے ہیں میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے, مثال اس کی بہت آسان ہے کہ جب تم میٹلک چیز دے کر کوئی جو ایئرپورٹ پہ گیٹ لگے ہوتے ہیں وہاں سے گزرو, اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی میٹل ہے. بہت سمپل سی مثال ہے آج کل کی, بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں. تو ابھی میں نے ہمیشہ کہا کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے بہت شاید جلدی ہے ابھی, اور ہماری سمجھ میں نہیں آتی, لیکن امام نے کہا ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو کبھی بھی کوئی امام بھی کسی سے سوال کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. 250 برس امامت رہی ہے ہماری یہاں تقریباً, کوئی بھی آپ کو سوال کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور تمام کے تمام جو لیڈنگ فیگرز ہیں اسلام کی فقہ کے اندر, وہ سب کی سب یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چھٹے امام کی شاگرد ہیں. حتیٰ فریقین کی کتابوں میں یہ موجود ہے, عبداللہ ابن مسعود سے حدیث کہ سب سے زیادہ مدینہ میں قاری فلاں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, کوفے میں وہ ہے, فلاں وہ ہے, اور ان سب میں جو پڑھا لکھا ترین ہے, با علم ترین ہے, وہ علی بن ابی طالب ہے, کیونکہ سب اس سے پوچھتے ہیں, یہ کسی سے نہیں پوچھتا. تو یہ جو ہمارے پاس چیزیں آئی ہیں, ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ائمہ کے پاس ایسا علم تھا کہ جس میں ان کو کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑی کبھی بھی. اچھا, اب یہاں پر ایک اور روایت ہے کہ میں نے چھٹے امام سے کہا, راوی کہتا ہے ان زیدیہ والمعتزلہ قد اطافوا بمحمد ابن عبداللہ. محمد ابن عبداللہ یہ امام حسن علیہ السلام کے پوتے کا بیٹا تھا. کہا کہ زیدیہ اور معتزلہ جو ہیں یہ بہت زیادہ چکر کاٹتے ہیں, اطراف میں گھومتے رہتے ہیں. محمد ابن عبداللہ کے, امام حسن کے پڑ پوتے کا بیٹا. فَهَلْ لَهُ سُلْطَانٌ, اس کے پاس کچھ سلطنت وغیرہ ہے, کچھ امامت ہے, کچھ ظاہری, اب سلطان سے مطلب یعنی سلطنت آئے گی اس کے پاس, یا وہ امام ہے کسی مرحلے پر ہے.
تو چھٹے امام نے فرمایا واللہ ان عندی لا کتابین، خدا کی قسم میرے پاس 2 کتابیں ہیں، فیہا تسمیۃ کل نبی و کل ملک یملک الارض، اس میں ہر نبی کا نام ہے، ہر بادشاہ کا نام ہے کہ جو حکومت کرے گا، لا واللہ ہے، اس کے اندر واللہ میں نے نہیں دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ کسی بھی کتاب میں ہو۔ اب امام کہہ سکتے تھے کہ نہیں اس کے پاس امامت نہیں ہے، یعنی امام توضیح مسائل کھول کے بتائیں گے۔ اب یہ اس کی مصلحت کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ امام کہیں دیکھو ہم ایسی بات نہیں کر رہے، ہمارا ایک ربط ہے، راوی ہو سکتا ہے کہ اس سطح کا نہ ہو کہ امام اس کو براہ راست بتائیں تو وہ بات مان لیں، راوی کہ ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے اس میں ہم نے دیکھا۔ یا اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ائمہ کبھی کہ یہ کہتے تھے کہ جب ائمہ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا کبھی کبھار ہوا ایسا تو امام فرماتے تھے کہ علی بن ابی طالب کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا تو علی بن ابی طالب نے یہ فیصلہ کیا تھا، تو آپ خود کہہ دیجیے چھٹے امام کہ یہ مسئلہ ہے۔ یا کہتے تھے رسول خدا ایک دفعہ آئے تو یہ ہوا تو رسول خدا نے یہ فیصلہ دیا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ راوی اتنا زیادہ پکے عقیدے کا نہیں ہے کہ جو چھٹے امام کو امام مان کر براہ راست ان کی بات سنو۔ وہ یہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اب استفتاء لکھا ہوا دکھائیے مہر لگا کر یا سائٹ پر دکھائیے جیسے کہا جاتا ہے آج کل، تو وہ اس طرح سے یہ ہے مومنین کے ایک مطالبہ اور بجا مطالبہ، غلط مطالبہ نہیں ہے کہ پرچہ اڑتا ہوا ہے اس میں فتویٰ لکھا مر جائے گا، آپ کیسے مان لیں گے؟ تو یہ راوی کا جو لیول ہے یقین کا وہ تھا تو امام نے اس طرح سے جواب دیا۔ اچھا اب یہاں پر ایک بہت ہی طویل روایت ہے اور عجیب و غریب روایت ہے۔ اب یہ نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بارے میں یہ روایت پوری نہیں پڑھوں گا اور روایت ایک جگہ تک جا کر پھر جو خلاصہ اس کا لکھا ہے وہ میں آپ کو سامنے بتا دوں گا۔ یہ روایت کس سے؟ یہ روایت ہے امام جواد علیہ السلام سے، امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ کس سے نقل کر رہے ہیں امام؟ چھٹے امام امام جعفر صادق سے، یعنی گویا اپنے جد سے نقل کر رہے ہیں اس روایت کو۔ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نو امام نے فرمایا کہ چھٹے امام نے کہا کہ میں ایک دفعہ اپنے پدر گرامی کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ روایت میں کتنے امام آ گئے؟ ایک تو 9 امام، چھٹے امام واقعہ بتا رہے ہیں کس کے بارے میں؟ امام محمد باقر کے بارے میں۔ میں اپنے والد کے ساتھ طواف کر رہا تھا، اذن رجل معتجر، ایک شخص آیا جس نے امامے سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، امامہ سر پہ تھا اور امامے کی لٹ کھول کر اس سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ فقطع علیہ اصبعہ، اس نے میرے بابا کو امام محمد باقر طواف سے روک دیا۔ حتی ادخلہ الی دار جنب صفا، یہاں تک کہ صفا کی جو پہاڑی ہے اس کے پاس ایک گھر تھا وہاں لے گیا۔ فارسل الیہ، میرے بابا امام محمد باقر نے مجھے بھی بلایا۔ فکنہ ثلاثہ، 3 ہم آدمی جمع ہو گئے اس کمرے میں اس گھر میں۔ اس شخص نے کہا مرحباً یبن رسول اللہ، مرحباً وہی اردو میں ہم کہتے ہیں، اس نے 5 امام کو مخاطب کیا یبن رسول اللہ کہہ کر۔ ثم وضع یدہ علی رأسی، اور پھر اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ میرے سر سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، یعنی امام باقر پدر اور امام جعفر صادق بیٹے۔ اور پھر فرمایا بارک اللہ فیک یا امین اللہ بعد آبائہ، خدا تمہیں برکت دے اے اللہ کے امانت دار اپنے آباء و اجداد کے بعد۔ اس کا مطلب ہے معمولی آدمی نہیں ہے جو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے۔ امام باقر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے تو بات کسی حد تک سمجھ میں آئے گی، لیکن 5 امام کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ یا ابا جعفر، یعنی یا ابا جعفر 5 امام سے مخاطب ہے یہ۔ ان شئت فاخبرنی و ان شئت فاخبرتک، اگر تم چاہو میں تمہیں بتاؤں یا چاہو تو تم مجھے بتاؤ۔ وان شئت صلی وان شئت سألتک، اگر تم چاہو میں تم سے پوچھوں یا تم مجھ سے پوچھو، اور اگر تم چاہو تو تم میری تصدیق کرو یا صحیح بات بتاؤ مجھے جو سوال کر رہا ہوں تم سے، یا تم چاہو اگر تو میں تمہیں صحیح بات بتاؤں یا تم مجھے بتاؤ، جو تمہاری مرضی۔ تو میرے پدر گرامی نے کہا 5 امام نے کل نزالے کا اشاء، میں سب چاہتا ہوں، سب کا سب ہوگا، یہ تم بھی پوچھو میں بھی پوچھوں۔ تو اس شخص نے کہا فإیاک ان ینطق لسانک عند مسألة بأمر تضمر لی غیرہ، اس شخص نے کہا کہ دیکھو خبردار وہ بات اپنی زبان سے مت نکالنا، 5 امام سے کہا کہ تمہارے دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو، اپنا علم مجھ سے چھپانا مت۔ تو میرے پدر نے جواب دیا انما یفعل ذلک من فی قلبہ علمان، زبان اور دل
اس کی متضاد ہوتی ہے, وہ ٹکراتی ہے جس کے بعد دو طرح کے علم ہو. ٹھیک ہے, یخالف احدہما صاحبہ, ایک علم حقیقی علم سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا, ایک علم حقیقی علم سے ٹکرا رہا ہوتا ہے, یعنی آپ مجھ سے پوچھیں کہ فرض کیجئے کیمرہ خراب ہو گیا, اس کو ہلانے سے صحیح ہو جائے گا؟ ہاں صحیح ہو جائے گا. نہیں, یقین ہے مجھے, شک ہے نا دل میں کہ نہیں ہوگا, تو میں نے کیسے کہہ دیا کہ ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک علم میرے اندر ہے جو اس زبان سے نکلنے والے علم کی مخالفت کر رہا ہے, کیونکہ دلیل میرے پاس دونوں کے لیے نہیں ہے. آپ کہ اچھا ہلائیں نہیں, اس کو چھوڑ دیں ایسے ہی تو صحیح ہو جائے گا؟ میں کہوں ہاں ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز اندر ہے میرے جو اس علم کو دھکا دے رہی ہے, یہ کہہ رہی ہے تم اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتے. تو امام نے فرمایا کہ یہ بات وہ کرتا ہے جس کے بعد دو علم ہو, اس کا ایک علم جھٹلا رہا ہو اپنے علم کے مالک کو اور صاحب علم کو. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى أَن يَكُونَ لَهُ عِلْمٌ, اور خدا نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے, خدا نے اس بات کو کسی طور بھی جائز نہیں مانا ہے. خدا کے مطابق یہ بات بالکل ممکن نہیں ہے کہ اس کے پاس ایسا علم ہو کہ جس میں اختلاف ہو. امام یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں, یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ خدا کا دیا ہوا علم ہے. حاضر مسئلہ وقت فسرتا طرفا منا, اس شخص نے کہا کس سے, پانچویں امام سے, یہ میرا ایک سوال تھا, تم نے کسی حد تک اس کی تفسیر بیان کر دی. اب وہ کہتا ہے وہ شخص, اخبرنی ان ھذا العلم الذی لیس فیہ اختلاف من یعلمہ, اچھا مجھے اس علم کے بارے میں بتاؤ کہ جس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے, اس کو کون جانتا ہے؟ تو پانچویں امام نے جواب دیا, اما جملۃ العلم فعند اللہ جل ذکرہ, پورا کا پورا علم جس میں کسی بھی قسم کی کوئی گرد نہ پڑی ہوئی ہو, کسی بھی قسم کی کوئی اس کے اندر ابہام نہ ہو, ایمبیگوٹی نہ ہو, مبہم نہ ہو, وہ خدا کے پاس ہے. وہ اما ما لا بد للعباد منہ فعند الاوصیاء, لیکن وہ علم کہ خدا کے بندوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سارا کا سارا علم انبیاء رسول خدا کے اوصیاء کے پاس ہے. یعنی جتنے بھی خدا کے بندے ہیں, ارسطو سے لے کر بقراط, سقراط سے لے کر آئنسٹائن سے لے کر اسٹیفن ہاکنگ سے لے کر سب کے سب, ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو سب کا سب یہ علم امام کے پاس موجود ہے. قالا, تو اب کون بتا رہا ہے؟ یہ چھٹے امام بتا رہے ہیں, اپنے بابا کی گفتگو دیکھ رہے ہیں اس شخص کے ساتھ جس نے امامے سے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے. تو پانچویں امام کہتے ہیں کہ ففتح الرجل عجیرتہ, جب یہ سنا اس نے تو اپنا وہ جو امامے کی پلو تھا یا ٹکڑا تھا اس کا تحت الحنک تھی, اس سے اس نے اپنے چہرے کو ہٹایا. واستوى جالسا وتهلل وجهه, سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ چمکنے لگا. پھر اس نے کہا ھذا اردت ولھا اتیت, یہی تو بات مجھے چاہیے تھی, اسی لیے میں تمہارے پاس آیا. زعمت ان علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند الاوصیاء, اچھا تمہارے خیال میں, اب یہ شخص کہہ رہا ہے امامے والا پانچویں امام سے, تمہارے خیال میں وہ علم جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ رسول خدا کے اوصیاء کے پاس ہے؟ اگر ہے فکیف یعلمونہ, یہ علم ان کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ یہ معمولی باتیں نہیں کر رہا یہ آدمی. تو پانچویں امام نے جواب دیا, کما کان رسول اللہ یعلمہ, جس طرح سے رسول خدا کے پاس آیا. ان کے پاس کیسے آیا؟ اسی طرح سے رسول خدا کے اوصیاء کے پاس آتا ہے. فرق کیا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. مولا فرما رہے ہیں اس روایت کے مطابق, الا انہم لا یرون ما کان رسول اللہ یرا, مگر یہ کہ جو رسول خدا دیکھتے تھے چیزیں وہ رسول خدا کے وسیع نہیں دیکھ سکتے. خوب توجہ کیجیے گا. آپ کے ذہن میں سوال آئے, رسول خدا جبرائیل کو دیکھتے تھے, اس کا مطلب ہے کہ ائمہ جبریل کو نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایک چیز ہے وحی. میں نے کہا جیسا کہ جناب سیدہ کے پاس جبرائیل آتے تھے, رسول خدا کے پاس بھی آتے تھے. اب کوئی آ کر کہے کہ پھر جناب سیدہ پر بھی وحی نازل ہوتی تھی, ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب سیدہ پر وحی نازل ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وحی صرف جبرائیل کے نازل ہونے کا نام نہیں ہے. وحی نام ہے ایک خاص لیول کے علم الہی کو لا کر زمین پر کسی انسان کو دینے کا جو رسول ہے. رسول اس علم کو لیتا ہے, کوئی بھی رسول, نبی کریم کے بارے میں بات نہیں کر رہا ورنہ مجھے کہنا چاہیے لیتے ہیں, کوئی بھی رسول اس علم کو لیتا ہے وہ رسول, اور پھر اس کے بعد اپنے اوصیاء کو دیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بہت کسی حد تک کہ جو اس عالم سے تعلق پانے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ عالم غیب سے جو ارتباط میں آتا ہے, وہ بنیادی کام کو رسول انجام دیتا ہے. رسول کی روح اس مقام پر ہے, وسیع رسول کی روح میں آپ یوں کہیے کہ کانٹیکٹ میں آتا ہے اس سے, اور اس کے بعد وہاں سے لیتا ہے. یہ بات شاید اس کی مثال
میرے ذہن میں فی الحال کوئی نہیں ہے. میں نے بہت ساری مثالیں سوچی, لیکن جو علماء ہمارے مثال دیتے ہیں وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ نے فرنس میں لوہے کا ٹکڑا ڈالا, فرنس سے 4000 ڈگری سینٹی گریڈ, میرے خیال سے ایسی 4000 5000, آپ نے لوہے کا ٹکڑا نکالا تو لوہے کے ٹکڑے میں بھی اسی طرح سے آگ جل رہی ہے جس طرح سے فرنس میں, اور لوہے کے ٹکڑے کا بھی ٹیمپریچر 4000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آنے لگے گا, اس سے غرض نہیں ہے. لیکن اصل جو چیز ہے مرکز ہے حرارت کا وہ ہے فرنس. یہ کانٹیکٹ میں کیونکہ آیا اس لیے اس نے اس طرح کا اس کو ایک چیز ملی ہے. ٹھیک ہے, سمجھنے کے لیے یہ بات کہی جا سکتی. اچھا, لیکن اس میں فرق ہے کہ یہ لوگ وہ نہیں دیکھتے جو رسول خدا دیکھتے تھے. لأنه كان نبيا وهم محدثون, کیونکہ رسول خدا نبی تھے اور ائمہ اور اوصیاء محدث ہیں. محدث کا مطلب کیا ہے؟ ان کو بلوایا جاتا ہے. کیا مطلب ان کو بلوایا جاتا ہے؟ ان کو بلوایا جاتا ہے کہ مثال آپ اگر آج کے دور میں دیکھ لیں کہ آپ فرض کیجئے مجھ سے کوئی بھی توضیح مسائل کا مسئلہ پوچھے کھول کر, میرے کان میں یہاں پر چھوٹا سا ایک ہینڈز فری لگا ہوا انویزیبل, آپ مسئلہ اچھا یہ کہ مولانا یہ بتائیے کہ اگر کوئی حج کے موقع پر اللہ اکبر کہے اس کا ناخن برار والے کے چہرے پہ لگ جائے کتنے پیسے دے گا؟ گیا کسی مجتہد کے پاس, فقیہ کے پاس جس کی آپ تقلید کرتے ہیں, اس نے کہا 4 درہم. میں نے کہا 4 درہم. آپ نے کہا اچھا یہ جو آپ پوچھتے جا رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں, تو یہ کیا ہے؟ میں ایک عالم سے متصل ہوں, وہاں سے مجھے یہ خبر آ رہی ہے. اس عالم کا مرکز کیا ہے؟ مرکز رسول خدا ہے. محدث کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو جناب سیدہ کا لقب ہے محدثہ نہیں ہے, محدثہ ہے, یعنی بلوایا گیا عالم غیب سے. عالم غیب سے الفاظ ہے بی بی سیدہ کو عطا ہوئے اور جناب سیدہ ان الفاظ کے مطابق گفتگو کرتی تھی. تو پورا ایک چیپٹر ہے اصول کافی میں بھی ہمارے پاس, اور علامہ امینی نے بھی الغدیر میں لکھا ہے کہ باب انہم محدثون, ان کو کہو ائمہ کو یہ محدث ہیں, یہ مت کہو ان پر وحی آتی تھی. سوال آپ کہیں گے واللہ کیا فرق ہے, اتنا گھما پھرا کے منہ میں نوالا رکھ رہے ہیں ہم. جبرائیل تو آتے تھے نا, تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ کہنے میں کہ وحی آتی تھی؟ جبرائیل کا نازل ہونا الگ چیز ہے, جبرائیل کا وحی لے کر آنا الگ چیز ہے. یہ بڑی ایک عجیب چیز ہے. آپ دیکھتے ہیں جبرائیل خواب میں آئے آپ کے, یا آپ نے دیکھا جبرائیل یہاں پر کھڑے ہوئے آپ کے پاس آئے بات کی, تو وحی لے کر آئیں کیا؟ وہی ایک خاص علم کا نام ہے جو عالم غیب سے نازل ہوتا ہے. اور یہ ہم پیچھے جعفر جامعہ مصحف فاطمہ ان تمام چیزوں میں پڑھ کے جا چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں کہ وہ وحی نہیں ہوتی لیکن عالم غیب کی خبریں ہوتی تھیں. لہٰذا امام فرما رہے ہیں کہ رسول خدا نبی تھے اور ائمہ محدث ہیں, یعنی محدث کا مطلب ان سے گفتگو کروائی جاتی ہے. وَأَنَّهُ كَانَ یفد الی اللہ عز وجل فیسمع الوحی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف کا سفر کرتے تھے, اس طرف منتقل ہوتے تھے. فیسمع الوحی, لہٰذا رسول خدا کو وحی سنائی دیتی تھی. وہم لا یسمعون, یہ وحی سنتے نہیں ہیں. اب یہاں تک آپ نے سن لی بات. اچھا, اب آپ کے پاس نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا کا کہ جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو, جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو. یہاں پر مولا فرما رہے ہیں وہم لا یسمعون, لیکن یہ لوگ نہیں سنتے. تو اب اس کو آپ جمع کیسے کریں گے؟ اس کو جمع کریں گے 2-3 توجیہات کر سکتے ہیں. یا تو امام منع کر رہے ہیں براہ راست ہم وہی نہیں سن سکتے, رسول خدا کے پاس آئے گی تب سن سکتے ہیں. یا فرض کیجئے کہ مولا کائنات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سن سکتے ہیں لیکن ہم اب نہیں سن سکتے, مگر یہ کہ رسول خدا کے وجود کے ذریعے براہ راست ہونے کی بات ہو رہی ہے. جس طرح سے قرآن کی آیت ہے رسول خدا کی زبان لا یظہر, یہ کیا ہوا اس علم کو جو ظاہر نہیں کیا رسول خدا نے. کما کان یظہر مع رسول اللہ, معذرت غلط ترجمہ کر دیا, جس طرح سے رسول خدا اپنا علم ظاہر کر دیتے تھے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی کہ فلاں کے بارے میں یہ خبر ہے اس کے ساتھ یہ کام کرو, فلاں کے ساتھ یہ کام کرو, اب یہ نہیں ہوگا اب وہ ہوگا. لیکن ہم رسول خدا کے اوصیاء کو دیکھتے ہیں, دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو رسول خدا کا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم آپ کی ذات سے علم ظاہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے, جبکہ رسول خدا اپنے علم کو ظاہر کرتے تھے. فضاحے کا ابھی میرے بابا ہنسے کیونکہ اس نے کہا تھا بڑا مشکل مسئلہ ہے. دھیان سے میں کہہ رہا ہوں لیکن ترجمے میں اضافہ کر رہا ہوں. تو پانچویں امام نے جواب دیا اب اللہ عز وجل ان یطلع علی علمہ الا ممتحن للایمان, خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو نہیں پسند کیا ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں چاہتا. ابا کا مطلب ہے انکار کرنا, خدا منکر ہے, خدا ایکسیپٹ نہیں کرتا اس بات کو کہ اپنے علم کو اس کے سامنے پیش کرے کہ جس کے قلب کا امتحان نہ لیا گیا ہو. لہٰذا
خداوند تبارک و تعالی علم اس کے سامنے آئے گا جس کے دل کا امتحان لیا جا چکا ہے. کما قضا علی رسول اللہ ان یصبر علی اذی قومہ، کیونکہ رسول خدا کو خدا نے اپنا علم دیا اور رسول خدا سے کہا کہ تمہارا ہم نے امتحان لیا ہے، علم دیا رسول خدا کو. تو رسول خدا نے بھی ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہر جگہ رسول خدا نے اپنے علم کو ظاہر کیا. ابھی بتائیں گے امام کہ کسی حد تک اپنے علم کو ظاہر کیا اور کسی حد تک اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا. فرمایا وَلَا يُجَاهِدُهُمْ إِلَّا بِأَمْرِهِ، رسول خدا نے خدا کے حکم کو علم کو ظاہر نہیں کیا جب تک کہ اس کا حکم نہیں آیا. خوب توجہ کیجیے گا، علم ہے میرے پاس، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ کل یہ کرے گا، پرسوں میرے ساتھ یہ کرے گا، یہ دین میں یہ رکھنا ڈالے گا، وہ دین میں وہ رکھنا ڈالے گا، سب پتا تھا. لیکن اس وقت ظاہر کیا إِلَّا بِأَمْرِهِ، جب حکم آیا تب ظاہر کیا. فَكَمْ مِنْ اِكْتِتَامٍ قَدْ اِكْتَتَمَ بِهِ، عجیب جملہ ہے، کتنا علم رسول خدا نے چھپایا، عجیب طریقے سے چھپایا، یعنی اکثریت چیزیں چھپا کے چلے گئے رسول خدا. حتی قیل لہ، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر، حبیب کھل کر بات کرو جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں. یعنی کتنا چھپایا رسول خدا نے اس علم کو. البتہ یہ گناہ نہیں ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ کھول دو، رسول خدا چھپا رہے ہیں، ظاہر کر دو، رسول خدا چھپا رہے ہیں. اب امام فرمائیں گے کہ چھپایا کس وجہ سے چھپایا رسول خدا نے اپنا علم. قرآن کی آیت ہے، کون سی آیت؟ سورہ ہجر کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 94، کہ جس میں فرمایا فاصدع بما تؤمر، حبیب جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس کو ظاہر کرو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے منہ موڑ لو اپنا. رسول خدا کو حکم دیا گیا. اچھا، اب امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، وہ یہ کہ رسول خدا نے کیوں چھپایا وہ علم جو خدا دے چکا ہے، یہاں تک کہ خدا کو کہنا پڑا اس علم کو ظاہر کرو. مشرکین سے منہ موڑ لو، اب ان کے ساتھ مت رہو، اپنا راستہ الگ کر لو، بتا دو ان کو، کھل کے دعوت دو کہ تم مشرک ہو، تم کافر ہو، ہم مسلمان ہیں. ورنہ تو سب ساتھ رہ رہے تھے، کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، کھل کے آ جاؤ. امام کہہ رہے وَأَيَّمُ اللَّهِ، خدا کی قسم، أَن لَوْ صَدَقَ قَبْلَ ذَلِكَ لَكَانَ آمِنًا، اگر اس سے پہلے بھی رسول خدا اپنے علم کو ظاہر کرتے تو تب بھی رسول خدا مرحلہ امن پر تھے، مرحلہ ایمان پر تھے. ایسا نہیں کہ رسول خدا کوئی غلط کام کرتے یا رسول خدا نے غلط کام کیا. وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا نَظَرَ فِي الطَّاعَةِ، رسول خدا نے دیکھا کہ کس طرح سے پروردگار عالم کی بہترین اطاعت ہو سکتی ہے. یعنی اگر میں اس وقت یہ بات کہوں گا تو اطاعت میں مفید واقع ہوگی یا نہیں ہوگی. جو رسول خدا نے دیکھا کہ اطاعت الہی میں مفید واقع ہوگی اس وقت تک چھپاتے رہے. وَخَافَ الْخِلَافَ فَلِذَلِكَ كَفَّ، اور رسول خدا نے اختلاف سے بچنے کی خاطر اپنے آپ کو روک لیا، اس علم الہی کو ظاہر نہیں کیا. فَوَدَدْتُ أَنَّ عَيْنَكَ تَكُونَ مَعَ مَهْدِيَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، میری یہ آرزو ہے کہ تو اس امت کے مہدی کے ساتھ ہو. والملائکہ، تو اس حال میں کہ ملائکہ آل داؤد کی تلواریں لیے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان ہے. تعذب ارواح الکفرہ من الاموات، جو کافروں کے جو مردہ کافر ہیں ان کی ارواح کو عذاب دے رہے ہیں آل داؤد کی تلواروں کے ذریعے. یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ میری دعا ہے کہ تم اس وقت دیکھنا، ابھی تم کہہ رہے ہو نا علم کو ظاہر نہیں کیا، چھپایا ہوا ہے، تو سارا علم خدا کا اس وقت ظاہر ہوگا جب اس امت کا مہدی آئے گا اور ملائکہ آل داؤد کی تلواریں لے کر زمین و آسمان کے بیچ میں کافروں کی اموات کی ارواح کو ان کو سزا دے رہے ہوں گے. وَتَلْحَقْ بِهِمْ أَرْوَاحُ أَشْبَاحِهِمْ مِنَ الْأَحْيَاءِ، اور ان کے ساتھ ملحق ہو رہی ہوں گی ان زندہ کافروں کی ارواح کی جو اس وقت زندہ ہوں گی. ثُمَّ أَخْرَجَ سَيْفًا، پھر پانچویں امام نے تلوار نکالی. ثُمَّ قَالَ هَا إِنَّ هَذَا هُنْ مِنْهَا، یہ تلوار آل داؤد کی تلواروں میں سے ایک ہے. جو تلوار اس وقت، معذرت غلط کہا میں نے، آل داؤد کی تلوار، یہ انہی تلواروں میں سے ایک ہے جو اس وقت آئے گی. اب یہ کس کی تلوار ہے؟ روایت میں نہیں کہا. فقال، تو پھر میرے بابا نے کہا ای والذی اصطفى محمد علی البشر، خدا کی قسم یہ وہی تلوار ہے. فرد الرجل اعتجارہ، اس شخص نے دوبارہ اپنے اوپر نقاب ڈال لی اور کہا انا الیاس، میں الیاس پیغمبر ہوں. تو یہ روایت تھی جس کے لیے میں نے آپ کو تھکایا کہ آپ لوگ بالکل گمسم بیٹھے تھے کہ یہ بڑی ایک خشک روایت ہے. اب آپ یہاں پہ سوال کیجئے یہ الیاس کو کیا آنے کی ضرورت تھی اور کیا گفتگو امام سے کر رہے ہیں؟ پتہ تھا امام کا وقت آ گیا، امام کہا بھائی مجھے طواف کرنے دے، میرا مطلب طواف تم نے باطل کروا دیا، کیا ہے، کیسے نکل کے آ گئے، تلوار کہاں سے آ گئی امام کے پاس، یہ سب باتیں. تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ انا الیاس. سألتک عن امرک،
وَبِي مِنْهُ جَهَالَةٌ مَا سَأَلْتُكَ میں نے اس لیے نہیں پوچھا، میں جاہل تھا، مجھے کچھ نہیں پتا. غیر انی احببت ان یکون هذا الحدیث قوة لأصحابک، میں نے صرف یہ چاہا آپ سے گفتگو کروں، یہ حدیث ثبت ہو جائے اور آپ کے اصحاب کے دل کی قوت کا باعث بنے. وَسَأُخْبِرُكَ بِآيَةٍ أَنْتَ تَعْرِفُ إِنْ خَاصَمُوا بِهَا فَلَجُوا، اور میں تمہیں ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں کہ جس کو آپ پہچانتے ہیں، لیکن اگر آپ کے چاہنے والے اس کے ذریعے گفتگو کریں گے تو پھر فلجو کامیاب ہو جائیں گے. امام نے کہا اگر تو چاہے تو میں تجھے وہ آیت بتاؤں یا اگر تو چاہے تو مجھے بتائے. اب دیکھیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہماری کہ دونوں کو بتائے تو دونوں یہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں یہ ہستیاں، یہ ہم اس میں کیا کہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو وہی بات ہے کہ بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں رسول خدا کے بعد مولا کائنات کے بارے میں. اصحاب نے کہا علی نے یہ کیوں کیا، علی نے وہ کیوں کیا، تو دوسرے اصحاب نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. اچھا اب یہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پر گفتگو ہے. اس میں الحمدللہ خدا بھلا کرے ہمارے گزشتگان کا جو علماء چلے گئے وہ ایسے کام کر کے گئے کہ ہم لوگ کبھی مجھے سمجھ لگتے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہاں سے اتار کے اب یہاں پر ایک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک روایت ہے ہمارے پاس 5ویں 6 امام کی 2 سورتوں کے بارے میں، ایک انا انزلنا کے بارے میں اور ایک سورہ دخان کے بارے میں، کہ اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ انا انزلنا کے ذریعے گفتگو کرو. یعنی کیا مطلب گفتگو کرو؟ امامت پر. اور سورہ دخان کے ذریعے گفتگو کرو، صحیح، امامت پر. اور سورہ دخان اور انا انزلنا دونوں کے لیے روایتیں بڑی عجیب. ماہ مبارک رمضان میں ہر شب کو جو 100 دفعہ سورہ دخان پڑھے گا اس کو شب قدر میں وہ چیز دکھائی دے گی جس کے ذریعے وہ تصدیق کرے گا کہ آج شب قدر ہے. یا 1000 دفعہ انا انزلنا پڑھے ہر رات کو رمضان کی، جس کے بعد اس کو خواب میں یا بیداری کی حالت میں کوئی ایسی چیز دکھائی جائے گی جس کے ذریعے وہ صاحب یقین ہو جائے گا، مضبوط ترین یقین ہو جائے گا اسے ولایت اور امامت پر. کسی عالم نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیا، پورے رمضان 1000 دفعہ انا انزلنا پڑھی یا شب قدر میں پڑھی، تینوں شب قدر میں. تو کہتے ہیں ہم جاتے تھے زیارت پر، ہر جگہ زیارت مانتے تھے، زیارت کو ہر جگہ جاتے تھے، جو ائمہ کی قبور ہیں، امام زادوں کی قبریں. جس سال انا انزلنا پڑھی، اب مجھے شک ہے کہ 19 21 23 کو پڑھی یا پوری کی پوری 30. اچھا توجہ کیجیے گا، اگر کوئی یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے شک والے دن بھی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اگر شک ہے 3 و 4 میں تو 4 پر بنا رکھو اور یہ کر کے ختم. یہ وہ چیز نہیں، یہ واقعی حقیقی امر ہے. صحیح، آپ کو یہ کہا، یعنی ایسا نہیں کہ یہ بوتل اس میں زہر ہے اس میں دوا ہے، دونوں پی لو، دوا ہوگی تو بچ جاؤ گے. یہ حقیقی امر ہے ایک. لہٰذا اس کے اندر اسے آخری شعبان جس میں شک ہے کہ آج آخری شعبان ہے پہلی رمضان ہے، اس دن سے اس رات سے اس کو 1000 دفعہ انا انزلنا شروع کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور توفیق چاہیے اس کے لیے. ان کے بقول جب کیا یہ عمل تو امام نے فرمایا تھا کہ اسے ایک ایسی چیز دکھائی جائے گی خواب میں بیداری کی حالت میں کہ جو وہ صاحب یقین ہو جائے گا، مستحکم یقین ہو جائے گا اسے ہماری امامت پر، ولایت پر. اچھا مستحکم یقین اس کو ہے تو جو جا رہا ہے زیارت پہ، نماز روزہ کر رہا ہے، خم زیرہ، یہ یقین مطلب کس طرح کا؟ تو ان کا کہنا ہے کہ جب میں گیا اس عمل کے بعد نجف کی زیارت کو، تو میں نے کہا یہ میں علی بن ابی طالب کی زیارت نہیں کر رہا، جو بھی حقیقت عالم وجود میں اس کی زیارت کر رہا ہوں. جنت یہیں پر ہے، جہنم یہیں پر ہے. جہنم اس معنوں میں یہیں پر ہے کہ اگر یہاں سے ہٹے تو جہنم، اس سے متمسک رہے تو جنت، توریت انجیل زبور صحف آسمانی یہیں پر ہے. یعنی تمام کا تمام علم الہی، نورانیت خدا، تمام کی تمام حقیقت الہیہ یہاں پر موجود ہے. کیونکہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میرے ذہن میں کیوں آ رہا ہے. اچھا لیول ایسا نہیں تھا کہ وہ اس بات کو کسی کتاب سے پڑھ کر جاتے. تو یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ جو آپ نے کتاب میں نہیں پڑھا، جو آپ کا لیول نہیں ایجوکیشن کا، وہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی. اور پھر اس کے بعد ایسا قوی ان کے بقول یقین ہوا مجھے ولایت اور امامت پر کہ اب کہیں یقین ایسا بھی نہ ہو جائے کہ انسان کوئی بھی عمل نہ کرے کہے علی وارث جانے یا علی. یہ نہیں کہہ رہا میں، مگر یہ کہ یعنی عبادتوں کی طرف، نیکی کی طرف آدمی کو دھکیلے. اب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، امام نے فرمایا کیا؟ امام نے فرمایا کہ اچھا انا انزلنا کی فضیلت کے لیے جو روایتیں ہیں، جو بلند آواز سے پڑھے گا وہ ایسا ہے کہ خدا کے راستے میں تلوار کھینچ کے جہاد کر رہا ہے. جو ہلکے دل میں پڑھے گا ایسا ہے خدا کے خاطر وہ اپنے خون میں جہاد کرتے ہوئے لوٹ پوٹ رہا ہے.
شب جمعے کے دن عصر کے بعد جو پڑھے گا اس میں 100 برکتیں 10 برکتیں خدا نازل فرماتا ہے عصر جمعہ کے بعد آسمان سے زمین پر. 9 برکتیں اس کو ملتی ہیں جو انا انزلنا 100 دفعہ پڑھے گا عصر کے بعد, اور جو 1 برکت ہے اس میں سے بھی 8 یا 9 حصے اس کو ملتے ہیں. جہاں تک روایت مجھے یاد ہے, اگر غلطی کر رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی جدید نہیں دیکھی روایت, بہت پہلے کی دیکھی ہوئی تھی. تو انا انزلنا کی جتنی کثرت ہے اور جتنا انسان چاہے کہ وہ امامت کے نزدیک ہو, کثرت کے ساتھ انا انزلنا کی تلاوت کرے. ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے قرض کی ادائیگی کے لیے انا انزلنا کے بارے میں, یہ دم درود والا درس نہ ہو جائے کہیں کہ مولانا بتا لیں گے وظیفہ وغیرہ کل اگلے ہفتے 500-600 لوگ آ جائیں, پھر دوبارہ ہماری روایت جو ہے وہ اسی طرح چلے تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں واپس چل جائیں گے, اس دفعہ مولانا نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس میں کیا ہے, امام نے کیا فرمایا ہے 6 اور 5 امام نے کہ انا انزلنا کے ذریعے بحث کرو امامت پر. کیسے کرو بحث, یہ اب آپ اس پہ توجہ کیجیے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ رسول خدا کا علم جو رسول خدا تک آیا اس کا طریقہ کیا تھا, اس کا راستہ کیا تھا. جو آسمان سے وحی آتی تھی وہ رسول خدا کا علم تھا یا کہیں اور سے آتا تھا, کسی انسان سے لیتے تھے, خدا کے علاوہ کسی اور سے لیتے تھے. یہ سارے کا سارا علم پروردگار کی طرف سے آتا تھا. اس بچے نے بڑی زور سے گردن ہلائی, خدا اس کو اجر دے انشاءاللہ, اور اس کو انشاءاللہ تعالی مولا کی ولایت اس کی زیادہ کرے, آپ سب کے لیے بھی کرے. رسول خدا کے پاس جو علم آتا تھا وہ سارا کا سارا آسمان سے نازل ہوتا تھا وحی کی صورت میں, یا اس کے علاوہ کچھ تھا. اگر اب یہ جو جناب ادریس نے گفتگو کی ہے میں اس کا خلاصہ پیش کروں اپنے الفاظ میں. اس میں عربی ہے, اس میں بار بار ترجمہ کرنا پڑے گا, تو میں لکھ کر لے آیا ہوں, ٹھیک ہے, اور اپنی تحریفات کے ساتھ اور اپنی تمام الٹی سیدھے جملوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ حضرت ادریس ہمارے لیے بد دعا نہ کریں اگر دعا نہ کریں تو, لیکن یہ وہ جانتے ہیں حضرت ادریس کے, میں نے آسان کرنے کی خاطر لکھا ہے, جو کہ یہاں پر خلاصہ خود شارحین علماء نے اس کو لکھا ہے. یہاں پر رسول خدا کا جو علم تھا آسان الفاظ میں وہ وہی تھا یا کسی اور سے بھی لیا تھا؟ سب کا سب وہی تھا. اگر کہیں کہ کسی اور سے بھی لیا تھا تو باطل ہے, کیونکہ رسول خدا کے پاس وما ینطق عن الہویٰ. اچھا, یہ رسول خدا کے پاس جو علم وحی کا آیا تھا اور جس کو امت کے سامنے ظاہر ہونا تھا, وہ علم جس کی امت کو ضرورت تھی اس کو ظاہر ہوا وہ یا ظاہر نہیں ہوا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس علم رسول خدا کی امت کو ضرورت ہو وہ ظاہر نہ ہو, یا نہیں ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہو جائے؟ کیا چیز واجب اور لازم اور ضروری ہے؟ امت کو ضرورت ہے, کیا یہ پاسبل ہے کہ ظاہر نہ ہو رسول خدا اپنے ساتھ لے جائیں, یا یہ امپاسبل ہے؟ امپاسبل ہے. علم ظاہر ہونا چاہیے, لہٰذا ظاہر ہونا چاہیے اس چیز کو جس کی امت رسول خدا کو ضرورت ہے. اب یہ جو علم آسمان سے نازل ہوا, یہ علم جو رسول خدا کے پاس سے ظاہر ہونا ہے اور ظاہر ہوگا, اس میں اختلاف ہے یا اختلاف نہیں ہے؟ یعنی بالکل سیم کرائٹیریا, ایک آدمی ہے ہو بہو وہی آدمی, کوئی فرق نہیں ہے. اس کے اندر ایک اور حکم ہو کسی واقعے کے لیے اور ایک اور واقعے کے کوئی دوسرا حکم ہو, کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ ہمارا فرض یہ ہے, دیکھیے آپ اس طرح آپ کا ذہن نہ چلا جائے کہ چھٹے امام نے ایک کو کچھ جواب دیا ایک کو کچھ. راوی نے کہا یا ابن رسول اللہ یہ کیا کیا؟ کہا لکل ما یحتمل, ہر شخص کو اس کی استعداد کے مطابق جواب دیتے ہیں. بات یہ نہیں ہے دونوں سلمان فارسی ہیں, 2 سلمان فارسی کھڑے بالکل ہو بہو, زیروکس کاپی سے بھی زیادہ ڈیجیٹلی سیم ہے بالکل, تو یہ ممکن ہے کہ ایک کو کچھ جواب دے ایک کو کچھ اور جواب دے؟ نہیں ہو سکتا. اختلاف اس میں ہے یا نہیں ہے؟ اس میں اختلاف نہیں ہے, اختلاف جائز نہیں ہے. امت کو ضرورت ہے جس علم کی, وہ علم جو رسول خدا دے کر جانا ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. اب اگلا سوال, اب اگر کوئی ایسا علم پیش کرے رسول خدا کی طرف نسبت دے کر کہ یہ علم رسول خدا کا ہے, اور اس کے بعد اس کے علم کے اظہار میں اختلاف ہو, کبھی وہ کوئی حکم دے کبھی وہ کوئی حکم دے, تو آیا اس علم کی موافقت نبی کریم کے علم کے ساتھ ہے؟ اس علم کی الائنمنٹ کمپیٹیبلٹی یہ وہی علم ہے جو رسول خدا کے پاس تھا یا یہ کوئی اور علم ہے؟ رسول خدا کے پاس جو علم تھا اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایک ہی مقام پر ایک ہی چیز کے لیے صبح کے 10 بجے کہے ایسے کرو, شام کے 10 بجے کہے ویسے کرو, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم رسول خدا کے علم کے موافق نہیں ہے. اگر موافق نہیں ہے
جس کے پاس یہ علم خوب توجہ کیجیے گا، جس کے پاس رسول خدا کا یہ علم جائے گا اس کو پوری کی پوری مکمل موافقت کرنی ہے رسول خدا کے ساتھ. اگر موافقت کرنی ہے، واجب ہے موافقت کرنی، تو بات سمجھ میں آ گئی. اگر کوئی ایسا دکھے کہ موافقت جس نے نہیں کی ہے، یہ بھی ایک شق اپنے ذہن میں رکھیے گا، تو پھر کیا آپ اس کے علم کو کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا کا علم ہے؟ دیکھیے، اگر آپ لوگ تھک رہے ہیں نا اور آپ کو بہت بورنگ لگ رہا ہے تو اس کو برداشت کریں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دوبارہ سن لیجیے گا اور مجھے بھی بتا دیجیے گا میں نے کیا کہا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیا کروں. اچھا، اب جس نے کہ حکم کیا ہے کہ جو بالکل رسول خدا کے حکم کے عین مطابق ہے، صحیح، وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں جو حکم کر رہا ہوں نا یہ رسول خدا کے عین مطابق ہے، میں کہہ رہا ہوں فرض کیجئے کہ جو میں نے حکم دیا ہے نا یہ رسول خدا کے علم کے مطابق ہے. یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ رسول خدا کے علم کے مطابق ہے، یہ علم مجھے یا خدا سے ملنا چاہیے براہ راست، یا ڈائریکٹلی خدا سے ملنا چاہیے، یا انڈائریکٹلی. صحیح، اس دو حال سے خارج نہیں ہے. دوسری شرط کیا ہونی چاہیے میری؟ اگر میں رسول خدا کے علم کی طرف نسبت دوں اپنے علم کو، تو مجھے تعویل کا علم بھی ہونا چاہیے قرآن کی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر کہ قرآن کی جو سوروں کی تعویل ہے اس کو سوائے راسخون فی العلم کے اور خدا کے کوئی اور نہیں جانتا. یہاں پہ میں وقت 5 منٹ ہے، خیر اس کو تھوڑا سا آپ اگلے ہفتے پھر دہرا لیں گے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت میری بھی سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہہ رہا تھا. دیکھیے، قرآن میں جو اختلاف ہو سکتا ہے، یہاں تک تو بات واضح ہے نا میرے خیال سے، کہ رسول خدا کے پاس علم آسمان سے آتا تھا یا کہیں اور سے آتا تھا؟ آسمان سے آتا تھا. یہ جو علم آسمان سے آتا تھا، رسول خدا کے پاس جو علم تھا کئی طرح کا علم تھا. ایک علم وہ تھا، ایک پورشن جو امت کے سامنے آنا تھا، جس کی امت کو ضرورت تھی. ہو سکتا ہے وہ رسول خدا اپنے ساتھ لے جائیں، امت کو نہ بتائیں، نہیں، اس کو بتا کے جائیں گے. کس کو بتا کے جائیں گے؟ کسی کی طرف بتا کے جائیں گے. اس کی نشانی کیا ہونی چاہیے؟ کیا وہ جب رسول خدا کے علم کے ورثے کا دعویٰ کرے، انہیریٹنس میں مجھے وہ علم ملا ہے، اور اس کا حکم اور اس کا علم اختلاف رکھتا ہو، تو کیا جائز ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا علم رسول خدا والا علم ہے؟ ایک بات. دوسری بات، اب اگر کوئی رسول خدا کے ساتھ آپ کو ایسے آدمی کو ڈھونڈیے کہ جو رسول خدا کے علم کے بالکل مطابق حکم کرے، اس کی شرط کیا ہونی چاہیے؟ اس کی شرط ہونی چاہیے قرآن کی تفسیر پر گرفت ہو. قرآن کی تفسیر پر گرفت کیسی ہونی چاہیے؟ متشابہ کی بھی ہونی چاہیے اور محکم کی بھی ہونی چاہیے. کیونکہ اختلاف وہاں سے نکل کر آتا ہے قرآن میں کہ جہاں پر تعویل کرنے میں آپ غلطی کرتے ہیں، اور وہ جگہ متشابہ کی. اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تعویل کو اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ راسخون فی العلم بھی قرآن کی تعویل کو جانتے ہیں، کیونکہ اگر قرآن کی تعویل کو نہیں پہچانیں گے تو وہاں سے خدا کے علم میں اختلاف ہوگا اور یہ علم الہی کو غلط ظاہر کریں گے. آسمان زمین پہ آ جائے گا کیا؟ اس میں امت کے حقوق کی تضییع ہوگی، ضائع ہو جائے گا امت کا حق. ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو فتویٰ دیا جائے کہ یہ عورت اپنے شوہر کی بیوی نہیں ہے، جبکہ وہ بیوی ہو. ایک کو کہا جائے یہ بیوی نہیں ہے، تم جا کر دوسری شادی کرو، یعنی آپ نے فتویٰ دے دیا شادی شدہ عورت کو دوسری شادی کرنے کا. ایک بچہ اس کی اولاد نہیں تھا، اس کو آپ نے حکم دے دیا اس کو ورثہ دو. یہ تو بہت سمپل مثال ہے. امت کا حق ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا اگر اس کو قرآن کے تمام محکم اور متشابہ کا علم نہ ہو؟ بالکل امت کا حق ضائع ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو تعویل کا بھی علم ہونا چاہیے، اس کو تفسیر کا بھی علم ہونا چاہیے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں خدا سے لے، یا رسول خدا کی روح کے ذریعے یا براہ راست خدا سے. کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ تعویل ہی بنیاد ہے اختلاف کی. تعویل آتی ہے تو اختلاف آتا ہے. کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا کہ چور اور خاتون جب چوری کرے، امر چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹ دو. اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ انگلیاں کٹیں گی یا ہاتھ کٹے گا. فلاں یا فلاں کام غلط کرے تو ان کو 100 کوڑے مارو. اب 100 کوڑے مارنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ فلاں کام مرد اور عورت کریں تو کہاں سے ثابت کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ مولا کائنات، مولا نے کہا تم نے الزام لگایا اس مرد عورت پہ، جی تو چاروں کل صبح ایک ساتھ آنا. 3 آئے، چوتھا کہا اعلان ہی آتی ابھی آ رہا ہے، کہا تینوں کے 80 درے لگاؤ. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، اور مولا کہہ رہے چاروں ایک ساتھ آنا اور چاروں کے حرف میں کوئی خامی نہ ہو. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر آپ پورا مکس کر دیں گے، آپ کو تمام کے تمام علم ہونا چاہیے. اچھا، اب سوال یہ کہ تعویل کو خدا اور راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی اور جانتا ہے؟ نہیں، یہی جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا.
اب یہاں پر جب بات آ گئی کہ نبی کریم دنیا سے چلے گئے بغیر اپنا علم ظاہر کیے ہوئے جو امت کی جس کو ضرورت تھی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس علم کو راسخون فی العلم جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے. نبی کریم تو جانتے تھے کہ نبی کریم کے بارے میں کہا جائے کہ نبی کریم قرآن کا علم جانتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ، بہت تعریف کی آپ نے نبی کریم کی. یعنی جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہے کہ اس نبی کو قرآن کا علم ہے. یہ نبی کریم کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو سورہ ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ جو علم لے کر اتر رہے ہیں خالصتاً، یہ علم لے کر اتر رہے ہیں تعویل کا بھی تفسیر کا بھی. اب یہ آگے روایت آئے گی کہ میں اس وقت مثال کو بہت زیادہ پھیلا رہا ہوں جو ہم نے الفاظ یوز کیے. اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کے پاس جو علم تھا اور جو امت کو ظاہر کرنا تھا امت کے لیے، وہ رسول خدا اگر آپ یہ کہیں کہ ظاہر کیے بغیر چلے گئے تو پھر یہاں پر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر کہاں پر جائے گا؟ یعنی ان کے پاس وہ علم ظاہر ہو رہا ہے. اگر آپ نے کہا کہ ائمہ کے پاس وہ علم ظاہر ہو رہا ہے، یعنی آپ ایک اور نعوذ باللہ دکان کھول لیں رسول خدا کی رسالت کے مقابلے میں. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کہ مرکز اور محور قرآن ہی ہے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. یہ ہستیاں رسول خدا کی روح سے متصل ہو کر علم حاصل کرتی ہیں، لیکن ہر شب قدر کو ان کے پاس یہ علم نازل ہوتا ہے باطن رسول خدا سے، روح رسول خدا سے گزر کر اگلی وہ روایتیں آئیں گی. اچھا، لہٰذا جس کو رسول خدا نے وصیت کر کے جائیں گے، کیا وہ عام لوگوں کی طرح سے خطا میں، اختلاف میں، یا نہیں؟ پروردگار عالم کی طرف سے اس کی تائید ہے. اگر پروردگار عالم سے اس کی تائید ہے اور وہ رسول خدا کے علم کو ایز اٹ از لے رہا ہے، رسول خدا اپنا علم اس کو منتقل کر رہے ہیں، قرآن ہر علم کا محور ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ ایک ایسے انسان کو ڈھونڈیے کہ جس میں وہی خصوصیات ہوں جو ہم اپنے ائمہ کی خصوصیات بتاتے ہیں. اگر اس کو یہ سمجھ میں دیا، اگلے ہفتے پھر اس کو ہم انشاءاللہ ریپیٹ کر لیں گے. لیکن اب یہ جو گفتگو ہوئی یہاں پر حضرت الیاس کے ساتھ پانچویں امام کی، یہ گفتگو ایک حد تک یہاں پر میں نے بتائی آپ کو. تو اب یہاں تک آ جائیے. حضرت ادریس نے کہا کہ اگر تمہارے مخالف تم سے پوچھیں من الراسخون فی العلم، یہاں تک بات آ گئی کہ راسخون فی العلم قرآن کی تعویل کو جانتے ہیں، تفسیر کو جانتے ہیں، اور قرآن کی محکم اور متشابہ آیات کو جانتے ہیں. اگر تم سے یہ پوچھیں لوگ تمہارے مخالف من الراسخون فی العلم، یہ راسخون فی العلم کون ہے، تو اس کو یہ جواب دو من لا یختلف فی علمہ، کہ جس کے علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیونکہ آیت کہہ رہی ہے علم میں رسوخ کر چکے پوری طرح. جب تک آپ علم کے اندر رسوخ نہیں کرتے، پینیٹریٹ نہیں کرتے، آپ سے غلطی ہونے کا امکان ہے. لیکن جب آپ پورے کے پورے علم کے اندر پینیٹریٹ کر لیتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر غلطی کا امکان نہیں ہے. فَإِنْ قَالُوا فَمَنْ هُوَ ذَاكَ، اگر تم سے پوچھیں یہ راسخون فی العلم کون ہے، تو یہ جواب دینا کان رسول اللہ صاحب ذالک، رسول خدا تھے راسخون فی العلم یا نہیں تھے؟ وہ تو تھے. فَهَلْ بَلَّغَ أَوْ لَا، رسول خدا نے یہ علم جو راسخون فی العلم والا تھا منتقل کیا نہیں کیا؟ فَإِنْ قَالُوا قَدْ بَلَّغَ، اگر کہیں کہ ہاں پہنچایا، تو پھر یہ کہو کہ فَهَلْ مَاتَ وَالْخَلِيفَةُ مِن بَعْدِهِ يَعْلَمُ عِلْمًا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٍ، اگر رسول خدا نے پہنچایا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، تو رسول خدا کے بعد جو رسول خدا کا وصی ہے وہ اس علم کا مالک ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہ مالک نہیں ہے تو کہو پھر رسول خدا نے وصیت کس بات کی ہے، اور رسول خدا اپنے پیچھے چھوڑ کر کیوں گئے، اور رسول خدا امت کو اس کی طرف رجوع کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں اگر علم ویسا نہیں ہے؟ کیونکہ اب اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیجئے، کیونکہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے، قرآن اور رسول خدا کی ذمہ داری ہے امت کی ہدایت، قرآن اور رسول خدا کی ذمہ داری کہ امت کو صحیح رستے پر چلانا. رسول خدا چلے گئے ہیں، سوائے نبوت کے ہر چیز ہونی چاہیے جس کو رسول خدا وہ علم دے کر جائیں. اگر یہ کہیں کہ نہیں اس طرح کا علم نہیں ہے، تو یہ کہو کہ رسول خدا کا جو وصی ہے، رسول خدا کے بعد جو جانشین ہے رسول خدا، وہ معید ہے، تائید شدہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے. وَلَا يَسْتَخْلِفْ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مَنْ يَحْكُمْ بِحُكْمِهِ وَإِلَّا مَنْ يَكُنْ مِثْلَهُ إِلَّا النَّبُوَّةُ. اگر رسول خدا کسی ایسے کو وصیت کر کے نہ جائیں جس میں نبوت کے علاوہ تمام کمالات ہو، تو پھر وہ کون شخص ہے کہ جس کو رسول خدا اپنا علم دے کر جائیں گے؟ خوب توجہ کیجیے گا. آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جملہ کہاں سے لیا ہے، ہم نے اوپر سے کہا تھا کہ رسول خدا کے پاس جو علم تھا، جو امت کی جس کو ضرورت تھی، رسول خدا ظاہر کر کے گئے یا نہیں گئے؟ کس پر ظاہر کر کے گئے؟ پوری بحث ہی ہے.
یہ بات ہم نے کیوں کی؟ کیونکہ پچھلی روایت میں یاد ہوگا آپ کو جملہ تھا کہ ہمارے پاس وہ پورا کا پورا علم ہے کہ جس کی لوگوں کو ضرورت ہے. ہماری گفتگو اس وقت اس پورشن کے بارے میں, اس حصے کے بارے میں, اس کئی آپ سیگمنٹ کے بارے میں چل رہی ہے کہ جس علم کی لوگوں کو ضرورت ہے وہ کس کو دے کر گئے. میرے خیال وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور یہ بات ختم ہو چکی ہے یہاں پر. اب یہ عبارت سے رہتی ہے تو عبارت انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر خدا نے توفیق دی تو دوبارہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے. اور کافی آج کی جو تھا یہ درس بہت ڈرائی تھا, لیکن بہرحال تو لہٰذا آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ دو باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اگلے ہفتے تک. ایک تو کہ رسول خدا اپنے اس علم کو ظاہر کرنا تھا کیونکہ امت کو اس کی ضرورت ہے, اور اگر کسی ایسے کو دے کے جائیں جو ظاہر نہ کر پائے, رسول خدا کو علم کو نہ سنبھال پائے, تو امت ضائع ہو جائے گی, امت اس ہدایت کو نہیں لے پائے گی. کیونکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے حبیب تم ہدایت کرو گے قرآن کے ذریعے. تو وہ علم رسول خدا کس کو دے کر گئے؟ رسول خدا کے پاس تو تھا. اور پھر یہ جو تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر, ہر امر کو لے کر آ رہے ہیں, یہ کس کے پاس بار بار اتر رہے ہیں؟ ہر شب قدر کو رسول خدا کے پاس اتر رہے ہیں. رسول خدا ظاہر کریں تو کس کے لیے ظاہر کریں گے؟ اگر امت میں کوئی ایسا شخص ہو جو امت کو ضائع ہونے سے بچائے, امت کو ویسٹیج میں جانے سے بچائے, امت کو ڈیمالش ہونے سے بچائے, امت کو ٹریک سے ہٹنے سے بچائے, تو اسی کو بچایا جا سکتا ہے جب علم ظاہر ہوگا. یہ ایک دلیل ہے کہ آپ کے درمیان فزیکلی ایک ایسے شخص کا وجود ضروری ہے کہ جو بالکل رسول خدا کی ہو بہو کیا ہو, کاپی ہو, سوائے نبوت کے, تاکہ اس علم کو برداشت کر سکے اور اسی طرح سے بالکل پاکیزگی کے ساتھ ظاہر کر سکے. یہ پہلے بھی مثال دی تھی ایک میں نے کہ ریسٹورینٹ میں جائیے آپ تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹینلیس اسٹیل جو لاتے ہیں وہ, یا چاندی کا جو اسپون لاتے ہیں, بہت مہنگے ریسٹورینٹ ہوتے ہیں, یا چمچہ جو لاتے ہیں اسٹیل کا, وہ ہر طرح کا چمچہ نہیں لاتے, کیونکہ جب وہ کھاتے ہیں, سوپ پیتے ہیں یا کچھ کھاتے ہیں تو کاپر یا برونز کا ہو تو اس کا مزہ منہ میں آتا ہے, جس کی وجہ سے کھانے کی کوالٹی نیچے آ جاتی ہے. تو پروردگار عالم ہر ایک کو دے دے گا جو اس علم کو رسول خدا کے اس میں رد و بدل کر لے. یعنی ریسٹورینٹ تیار نہیں ہے چمچے کے لیے بھی, جس کو 2 سیکنڈ کے لیے وہ ڈالتا ہے منہ میں لیتا ہے, کہتا ہے ہمارے سوپ یا ہمارے کھانے کے ساتھ برونز کا یا سلور کا یا کاپر یا برونز کا مزہ آئے گا, یہ چمچہ نہیں لا سکتے, چیک کرو اس کو پہلے. تو یہ ایک چیز ہے, یعنی کسی بھی قسم کا کانٹیمنیشن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات امید ہے کسی حد تک واضح ہوئی. اگلے ہفتے پھر اس کو ہم ریپیٹ کر لیں گے. اگر سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.